اللہ کے نام سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے. دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں. لڑکی کی طرف دیکھنا حرام، اس کو چھونا حرام، غیر محرم ہے. مگر اللہ کے نام پر رشتہ قائم ہوا، اور رشتہ قائم ہونے کے بعد وہ اتنا قریب ہو گئی کہ سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، زندگی کی ساتھی بن گئی. تو اللہ کے نام کی برکت نے اس حرام کو حلال کر دیا نا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم اللہ کے نام پہ جو رشتہ داریاں قائم کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو. تو اللہ کا نام کتنی برکت والا کہ ایک رشتہ جو حرام تھا اس کو حلال میں تبدیل کر دیا گیا. اور جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کا نام کوئی نہ پڑھے اور ویسے ہی چھری پھیر دے تو کیا جانور حلال ہو جاتا ہے؟ حرام ہو گیا. اب اس حرام کو کس چیز نے حلال کیا؟ اللہ کے نام نے. یہ اتنی برکت والا نام ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا فرما دوں گا. اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا فرماؤں گا. اسی لیے ہم اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تو اللہ کی برکت ہوتی ہے کھانے میں کہ نہیں ہوتی؟ وہ کھانا صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، قوت دیتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے اسم کے کئی معنی ہیں. ایک معنی برکت بھی ہے. تو بسم اللہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی برکت کے ساتھ. اور واقعی ہم جب چھوٹے تھے نا، بچے تھے، تو اپنی گھر کی بوڑھی عورتیں جو تھیں نا، نانی دادی، اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال. ان کو علم نہیں تھا دین کا، مگر وہ اصل میں بسم اللہ پڑھ رہی ہوتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ. وہ بسم اللہ کا لفظ کہنا چاہ رہی ہوتی تھی. تو بسم اللہ کا معنی اللہ کی برکت کے ساتھ. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پوری آیت نہیں، آدھی آیت عطا فرمائی تھی. بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو بسم اللہ مجرہا سے چل پڑتی تھی اور مرساہا سے رک جاتی تھی کشتی. تو وہ فرماتے ہیں کہ آدھی بسم اللہ ملی تھی اور اللہ نے ان کی کشتی کو کنارے لگا دیا. اس امت کو اللہ نے پوری بسم اللہ کی آیت عطا فرمائی. اللہ پل صراط پر اس امت کی کشتی کو کنارے کیوں نہیں لگائیں گے؟ اور مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کے 19 حروف بنتے ہیں. اور جہنم کے جو داروغہ ہیں فرشتے وہ بھی 19 ہیں. تو جو بندہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جہنم کے داروغوں سے امن عطا فرمائیں گے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جلالہ اللہ کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اب علماء میں اس پر بحث چلی کہ اس میں اعظم کون سا ہے. تو بعض علماء نے لکھا کہ یا حی یا قیوم یہ اس میں اعظم ہے.
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کا لفظ ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے؟ اور کہا دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اسی نام کو استعمال فرمایا۔ ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، تو کون سا نام پہلے آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کس کا نام پہلے آیا؟ اللہ کا۔ اور جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ میں کس کا نام پہلے آیا؟ اللہ کا۔ انہوں نے کہا کہ جب تعوذ میں اور تسمیہ میں اللہ نے اپنا نام سب سے پہلے رکھا تو یہ نام اسم اعظم ہے۔ علماء نے کہا دلیل تو آپ کی اچھی ہے مگر اتنی وضعی نہیں کہ بس دل مطمئن ہو جائے، کوئی اور دلیل دیں۔ وہ بھی آگے سے امام اعظم تھے، کہنے لگے اچھا اب اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ وہ کسی اور نام سے بھی تعارف کر سکتے تھے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قادر ہوں، میں علیم ہوں، کسی نام سے تعارف کروا سکتے تھے۔ اللہ نے کس نام سے تعارف کروایا؟ تو جب اللہ نے اپنا تعارف ہی اس نام سے کروایا، اس کا معنی کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ یہ ایسی دلیل تھی کہ باقی علماء پھر خاموش ہو گئے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نقشبند نے لکھا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ اب بہت سارے دوست کہیں گے جی کہ ہم تو اس نام سے دعا مانگتے ہیں اور قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا بھائی اس نام سے دعا تو مانگو مگر مانگنے والی زبان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، آپ جا رہے ہیں اور ایک جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک جام ہے مگر ٹریفک پولیس کا آدمی ایک طرف کھڑا سیل فون پہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے۔ اب آپ اس پولیس والے کو بلا کر کہیں کہ ٹریفک جیم ہے اور آپ فون پہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں مجرمانہ غفلت کی، میں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا، وہ نکل جائے گا؟ وہ نوکری سے کیا نکلے گا، آپ کی گردن ناپے گا، تو ہوتا کون ہے کہنے والا؟ اب بالفرض ایک وہاں سے آئی جی پولیس گزر رہا ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس، وہ یہ سارا تماشا دیکھتا ہے۔ وہ اس پولیس والے کو بلا کر کہتا ہے کہ ٹریفک جام، لوگ پریشان اور تم ایک طرف کھڑے سیل فون پہ باتیں کر رہے ہو، چلو میں نے آج تمہیں نوکری سے نکال دیا۔ اب بتائیں اس کے کہنے پر وہ نوکری سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ بھئی جو الفاظ پہلے نے بولے تھے وہی دوسرے نے بولے مگر دوسرے کے پاس ایک اتھارٹی تھی، اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا تو اس کا اثر آ گیا، پہلے کے پاس وہ اتھارٹی نہیں تھی۔ تو مشائخ نے کہا کہ یہ لفظ عام بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں کے پاس اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ جب ان کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی پیارے پیارے نام ہیں۔ ایک نام ہے حنان اور ایک نام ہے منان۔ یا حنان یا منان یہ بیت اللہ کے غلاف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ جا کے کبھی دیکھیں نا غلاف کو، تو جہاں اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بعض لائنوں میں یا حنان یا منان، یا حنان یا منان بھی لکھا ہوا ہے۔ منان کہتے ہیں ایسا دینے والا کہ بندے کو مانگنے سے پہلے دے دے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دور سے فقیر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کو مانگنے کا موقع نہیں دیتے، پہلے ہی جیب میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں کہ میری طرف آ رہا ہے، اور بن مانگے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں۔ تو جو اتنا دینے والا ہو کہ بن مانگے دینے والا ہو اس کو منان کہتے ہیں، یا مانگنے والا تھوڑا مانگے اور دینے والا زیادہ دے اس کو منان کہتے ہیں۔
حاتم طائی سے ایک آدمی نے 5 دینار کا سوال کیا تھا۔ حاتم طائی نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ اس نے کہا جی مانگے تو 5 دینار ہیں۔ اس نے کہا ہاں، اس نے اپنے حساب سے پیسے مانگے ہیں اور دینے والے نے اپنے ظرف کے حساب سے پیسے دیے ہیں، تو 5 کے بدلے اگر ایک دنیا کا سخی 500 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے، وہ منان ہے۔ بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ لینے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کا شکوہ رہا، دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اتنی تو میری اوقات نہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ حنان بھی ہیں۔ حنان کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، ان سے ناراض ہو جاؤ نا تو وہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً منانے لگ جاتے ہیں۔ جب تک منا نہ لیں انہیں چین نہیں آتا۔ ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ کسی کی ناراضگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، سب کو منا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حنان ہے، اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنے سے ناراض نہیں ہونے دیتے۔ حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا، اللہ اس کو پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور فرماتے او مردود دفع ہو، میرے در سے جا رہے، آج کے بعد یہ در تیرے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ بادشاہ کی تو شان یہی ہوتی ہے، مگر جو اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب سے کیوں روٹھ کے جا رہا ہے، کیوں ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اپنے روٹھے ہوئے بندے کو مناتے ہیں۔ جس طرح ماں چھوٹے بچے کو مناتی ہے، بیٹا اماں سے روٹھا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کو مناتے ہیں، اے بندے اپنے رب سے روٹھا نہیں کرتے۔ وہ منان ذات جو روٹھے کو منانے والی ہو۔ اب آپ سوچیں کوئی روٹھا ہوا بندہ اس کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی خوش ہو جائیں گے اس بندے سے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔